اگر آپ نے کالام بازار بائی پاس کرنا ہے تو یہاں بائیں جانب دیکھیں نا، یہ بائی پاس آتا ہے جس پہ میں ابھی جاتا ہوں. تو یہ بائی پاس آپ کو کالام کی جو مین بازار میں جو رش ہے اس سے بچائے گا. اگر آپ نے مہوڈن جھیل جانا ہے یا کمراٹ جانا ہے یا اتروٹ یا گبرال جانا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کالام کا جو مین بازار ہے وہ بائی پاس کرے، تو یہ بائی پاس بنا ہے. اس پر سے آپ گزر کر سیدھا آپ ادھر گبرال کا جو پل ہے اس پر آپ کو نکال دیں گے، اور وہاں سے پھر آپ جو ہے مہوڈن جھیل کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا کمراٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا دیگر علاقوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک آسان پاس فراہم کرتا ہے. اور اس بائی پاس پر آگے جا کے بھی اس کے دائیں بائیں دونوں جانب آپ کو ہوٹلز ملتے ہیں، جہاں آپ گیسٹ ہاؤسز ملتے ہیں. اگر آپ کرایہ کے کمرہ لینا چاہتے ہیں تو بھی یہاں ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بازار کے قریب کوئی ہوٹل کرایہ پر لے، کمرہ لے، تاکہ ان کا جو آمد و رفت ہے بازار میں وہ آسان ہو. تو کچھ لوگ یہاں بھی لیتے ہیں. بہرحال یہ بائی پاس ہے، اور اس بائی پاس پہ آگے یہاں گورنمنٹ فنکشنریز بھی ہے، گورنمنٹ آفیسز بھی ہے، اور جو دیگر متعلقہ حکومتی ادارے ہیں وہ یہاں موجود ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا سارے ہوٹلز بھی یہاں موجود ہے. اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں رش بھی کم ہے اور زیادہ تر لوگ کیونکہ بازار میں ہوتے ہیں. تو یہ علاقہ، اگر آپ کو ایسا علاقہ چاہیے تو یہ بائی پاس جو کہ ابھی بنا ہے تو آپ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے. یہاں رہائش بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں اور ہوٹل میں کمرہ بھی بک کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کالام بازار کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس راستے کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت زبردست بائی پاس یہاں کالام میں بنا ہے، کیونکہ کالام بازار میں بالکل کبھی کبھار ایسا رش بن جاتا ہے کہ انسان کو نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رش میں تنگ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے اگر وہ کالام بازار کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. اب جو ہے بائی پاس ختم ہوئی تو یہاں پھر آپ مین کالام روڈ پہ نکل آتے ہیں. جیسا کہ آپ کالام بائی پاس سے اترتے ہیں تو یہ پل کراس کرے، یہ جو دریائے گبرال آیا ہے اس کو کراس کرے یہ پل، تو آگے جب آپ جائیں گے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تو ادھر پھر ایک جنگل ہے جس کو یعنی وہ جو روڈ جاتی ہے، یہ روڈ جو ہے نا یہ دونوں یہ اوشو اور اتروٹ دونوں کی طرف جاتی ہے یہ سڑک. تو جب آگے جائیں گے تو ایک جنگل آئے گا 1 کلومیٹر یا ایک چھوٹا سا ٹورسٹ اٹریکشن ہے جو کہ یہاں مطلب اس دریا کے کنارے
چارپائی رکھ کے گئے ہیں اور لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں، ادھر چارپائی میں بیٹھتے ہیں جہاں نیچے پانی بہتا ہے، اور یہاں پکنک بھی آپ منا سکتے ہیں اور کچھ وقت گزار سکتے ہیں۔ جگہ بھی بہت ٹھنڈی ہے اور ہوا چلتی ہے۔ یہ جو ہے دریائے سوات بہتا ہے تو بہت خوبصورت، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھیے نا، یہ سامنے جو ہے کالام بازار ہے، تو یہ دریائے سوات بہتا ہے اور نیچے جو ہے ادھر لوگ آتے ہیں اور کچھ وقت گزارتے ہیں، تو آپ بھی ادھر آ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہاں آپ کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کرتا ہوں اور بہت زور دے کے کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا چھوٹے بچے بالکل اس دریا کے قریب مت لائے، کیونکہ آپ کی معمولی سی غلطی سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ اگر اس میں ایک چھوٹے بچے کا پاؤں پھسل جائے یا آپ کے ہاتھ سے پھسل جائے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو بچوں کو یا تو بہت دور رکھے یا بالکل مت لائے، اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ آپ اکیلے آ سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ بچوں کو بالکل اپنے ساتھ بالکل قریب رکھیں گے۔ اس چارپائی میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس طرف اگر آپ بیٹھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو دریا ہے نا بہتا ہے، اگر اس میں معمولی سا بھی آپ کا بھی پاؤں اگر پھسل گیا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر کوئی آپ کو بچاتا بھی ہے تو آپ کا کام تمام خدا نخواستہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے حادثات سے بچائے رکھے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے، ہر جگہ ضروری ہے، اور یہاں تو بہت ضروری ہے، خاص کر بچوں کے بارے میں۔ تو یہ بہت اہم بات تھی، میں نے کئی دفعہ اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں، اس لیے میں اس بارے میں انتہائی حساس ہوں۔